کہانی کا نام ہے دھنک کا 8واں رنگ۔ آؤ آؤ الماس بیٹھو، میں اتنے دن سے تمہاری تو منتظر تھی۔ یہ تم نے کیا بات کی کہ بنا اطلاع کے آئی ہو؟ بھائی تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو سو آؤ۔ اپنی بچپن کی سہیلی کا استقبال کرتے ہوئے شگفتہ نے اسے لاؤنج میں بٹھایا اور مصنوعی غصے سے تھوڑی سی سرزنش بھی کر ڈالی۔ نہیں یار، اطلاع تو دینی چاہتی تھی، لیکن ہوا دراصل یوں کہ اچانک ہی شاپنگ کا پروگرام بن گیا۔ تمہارے گھر کے پاس گاڑی خراب ہو گئی، سوچا تم سے ملتی چلوں۔ بچیاں کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی؟ الماس نے کھلے دل سے وضاحت دیتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھا۔ اطلاع تو غیروں کو دی جاتی ہے، تم تو اپنی ہو، یقین کرو۔ جب سے پتہ چلا ہے کہ تم باہر سے آ رہی ہو، میں تو کیا بچیاں بھی تمہاری منتظر تھیں۔ تم ان کی چہیتی خالہ ہو، دیکھنا ابھی کالج سے آ کے تمہیں دیکھیں گی تو کتنی خوش ہوں گی۔ فرط مسرت سے بتاتے ہوئے شگفتہ ملازمہ کو چائے کی ہدایت دینے چلی لے آئی اور چائے کے ساتھ بہت سارے سنیکس بھی ٹیبل پر سرو کر دیے۔ تبھی باہر سے امرین اور ہدیہ آواز آئی، جو کہ ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ امرین، ہدیہ، ادھر آؤ، آنٹی کو سلام کرو۔ امرین اور ہدیہ کو پکارتی شگفتہ بے اختیار پکارتے ہوئے شکر ادا کرنے لگی کہ کالج یونیفارم میں بھی امرین کی شخصیت شاندار لگ رہی تھی۔ آداب خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ مزاج بخیر ہے آپ کے؟ دونوں نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے چکی نظروں سے شستہ اردو میں سلام کیا، تو جہاں الماس نے مسکرا کر الحمدللہ کہا، وہاں شگفتہ ان کو یوں دیکھنے لگی جیسے ان کے سر پہ سینگ اگائے ہوں۔ امارہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ شد و مت سے امرین کو گھورتی شگفتہ نے اپنی خجالت مٹاتے ہوئے پھر سوال داغ دیا۔ امرین اور ہدیہ یونیورسٹی سے واپسی پر چھوٹی امارہ کو کالج سے پک کرتی ہوئی گھر آتی تھی۔ جان آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کی ہم جماعت ساری جماعت میں اول آئی ہے۔ اسی خوشی میں اس نے امارہ کو دعوت طعام دی تھی، تو اسی سلسلے میں آج وہ دونوں طعام گھر گئی ہیں۔ ہدیہ نے سعادت مندانہ انداز میں تربت جواب دیا تو شگفتہ نے پھر پھوڑ کھانے والی نظروں سے گھورا، لیکن نظریں جھکائے کھڑی ہدیہ پر بالکل فرق نہیں پڑا۔ امبر دیکھ نہیں رہی الماس آنٹی آئی ہیں، ان کے لیے چائے کا انتظام کرو جا کے۔ شگفتہ نے اس دفعہ ہر لفظ کو چبا کے بولا، جبکہ اپنے دماغ کی تجوری میں اردو الفاظ کو کنگھالتی امرین نے تھوک نکل کر پہلے سامنے بیٹھی مسکراتی ہوئی ڈیسنٹ سی خاتون کو دیکھا، جو بلیک کلر کا حجاب اوڑھے اپنے فیس بک آئی ڈی والی ڈی پی سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ پھر سامنے کھڑی نظروں سے تکا بوٹی کرتی ماں کو دیکھا اور تھوک نکلتی جی اچھا کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ کیا بےہودگی ہے امبر؟ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ الماس آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، اور اس سے اچھے طریقے سے ملنا، لیکن مجال ہے کہ تم دونوں نمونیا میری ایک بات بھی سنو۔ جب آتی شگفتہ گویا کمرے میں آتے ہی ان پر برس پڑی۔ ذہن میں رہ رہ کے الماس کا مسکراتا چہرہ آ رہا تھا۔ امی جان، آپ جانتی تو ہیں آج کے دن ہماری شرط لگی ہے، آج کا دن ہم اردو کے سوا کوئی زبان نہیں بولیں گے۔ ویسے بھی الماس خالہ نے تو اگلے ہفتے آنا تھا، اب وہ خود ہی غلط دن پہ آ گئی تو ہمارا کیا قصور؟ اب ہم آپ کی عزیز جان سہیلی کے لیے ہم 10,000 کی شرط تو نہیں ہار سکتے نا؟ امرین نے معصومیت کے سب ریکارڈ توڑتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا کہ شگفتہ کا دل چاہا دو جھاپڑ اس بے ہدایتی اولاد کو جڑے اور گنے صرف ایک۔ الماس امریکہ سے اپنی ہائی کوالیفائڈ بیٹے سجاد کے لیے لڑکی دیکھنے آئی ہیں، وہ بھی کیا سوچتی ہوں گی؟ شگفتہ نے بچیوں کو جاہل رکھا۔ تمہیں تو چاہیے تھا ایسی انگلش بولتی کہ الماس پہ تمہارے لہجے کی دھاگ بیٹھ جاتی اور وہ تمہارے ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی، لیکن اب تو اس کی دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ شگفتہ کے لہجے میں ان دونوں کے لیے سخت سرزنش تھی۔ خیر، وہ کھانا کھا کر جائے گی، اچھا سا اہتمام کرو، اب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے نیا رشتہ تو بن نہیں سکتا، پرانا ہی بچا لوں۔ اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے جھلا کر کہا۔ وہ دونوں برسوں بعد ملی تھی، باتوں میں کب رات ہو گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ شام تک آفتاب اور سمیر بھی آفس سے آ گئے۔ لڑکیوں نے منٹوں میں ڈنر ٹیبل ریڈی کر دی۔ شکر تھا کہ اب وہ دونوں اچھے حلیے میں تھی۔ ٹیبل پہ سجی تمام اشیاء پہ دل سے بنائے جانے کا اعلان صاف نظر آ رہا تھا۔ امرین بیٹا، آنٹی کو بریانی پاس کرو۔ بھائی الماس، میری امبر سے اچھی بریانی ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں بناتا۔ تمتماتے چہرے سے کہتی ہوئی شگفتہ نے امرین کو تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ ارے امبر آپا، یہ کباب کی تشتری بھی تو خالہ جان کی خدمت میں پیش کیجیے، قسم سے اتنے لذیذ بنے ہیں کہ کھا کر طبیعت سرشار ہو گئی۔
حقیقت میں انگلیاں چاٹتے ہوئے ہدیہ نے کچھ اس بے ساختگی کے عالم میں کہا کہ آفتاب صاحب اور سمیر تو حیران ہی رہ گئے، جبکہ شگفتہ بیگم نے سابقہ انداز میں پوری شدومت سے اسے گھورا۔ بیٹا عنبر، ہدیہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آفتاب صاحب نے شگفتہ بیگم کی بے بسی سے مزے لیتے ہوئے دانستہ انجان بنتے ہوئے سوال کیا۔ جی ابا جان، ہدیہ کی طبیعت الحمدللہ بخیریت ہے اور آپ کی خیریت مطلوب ہے۔ عنبر نے عین درخواست کے مضمون کی طرح رٹے رٹائے جملے بولے تو ہدیہ اور سمیر نے بمشکل اپنا قہقہا روکا، جبکہ آفتاب صاحب دانستہ پلیٹ پہ جھک کر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ میں ذرا میٹھے کی تشتری لے کر آتی ہوں۔ تشتری لفظ کو دانتوں تلے چباتی شگفتہ پیچ و تاب کھاتی ڈائننگ ٹیبل سے نکل گئی۔ الماس ہلکے پھلکے انداز میں عنبر اور ہدیہ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر میں انہوں نے اجازت چاہی۔ رات چھاجوں چھاج بارش ہوئی تھی، یوں لگتا تھا آسمان فیاضی کی انتہا پہ تھا۔ موتیوں کی برسات میں چندہ کنجوسی نہیں برتی۔ ساون کی اس بارش کے اچانک آ جانے پر عنبر کو بہت چڑ چڑھتی تھی۔ آفتاب صاحب اور سمیر آفس تھے، جبکہ امارہ اپنے کمرے میں رٹے مارنے میں مشغول تھی۔ کل موصوفہ کا پیپر تھا۔ آج بھی کام والی چھٹی پہ تھی، جبکہ کل یونیورسٹی میں رکھی گیٹ ٹوگیدر میں پہننے کے لیے دھلے ہوئے کپڑے بھی ندارت تھے۔ اس نے مشین لگانے کی ٹھانی ہی تھی۔ رات دھواں دھار بارش کے بعد اب واشنگ ایریا کے بورڈ میں کرنٹ آ چکا تھا اور پتہ چلا جب صرف اور کپڑے دونوں مشین میں ٹھونس چکی تھی۔ یک نہ شد تین شد، وہ چیخ کر بڑبڑائی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر شکور چاچا کو فون کر دیا۔ شکور چاچا آفتاب صاحب کے چچا زاد بھائی تھے، الیکٹریشین تھے۔ گھر میں جب بھی بجلی کا کام کروانا ہوتا تو اپنی شاپ سے کوئی بھروسہ مند شاگرد بھیج دیتے تھے۔ ابھی بھی اسے فون کیے کافی دیر ہو چکی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی، اور وہ جو اپنے کام کے آج ہو جانے سے نا امید ہو کر ابھی بیڈ پر پسری ہی تھی کہ بیل کی آواز پہ باہر کی طرف لپکی۔ نے بلیک کپڑوں میں اور بلیک پی کیپ پہنے کھڑے ہوئے اجنبی کو راستہ دیکھ کر سنانا شروع کر دیا۔ ارے کمال ہے، کب سے شکور چاچا کو فون کیا ہوا ہے، تم اب آئے ہو۔ ایک تو مجھے بارشیں زہر لگتی ہیں، نہیں ہوتی تو سارا سال نہیں ہوتی، ہوں تو اتنی ہوتی ہیں کہ زندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بھلا بندہ پوچھے، بارش ہوئی تو ہوئی، یہ بورڈ میں کرنٹ کس خوشی میں آ گیا؟ وہ بھی آج ہی آنا تھا جب کام والی میڈم صاحبہ چھٹی کر کے بیٹھ گئی۔ خیر تم بھی اب آ ہی گئے ہو تو سوئچ بورڈ اچھے سے ٹھیک کرو تاکہ رات سے پہلے میں کپڑے دھو لوں۔ چلو لگ جاؤ کام پہ۔ اپنی دھن میں واشنگ ایریا تک پہنچ کر پٹر پٹر بولتی وہ جیسے ہی پلٹی الیکٹریشین کے پیچھے الماس آنٹی کو دیکھ کر تھوڑی سی ہچکچا گئی۔ چلو بھائی مسٹر الیکٹریشین، لگ جاؤ کام پہ۔ کھل کر مسکراتی الماس نے سجاد کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ارے الماس اور سجاد بیٹا آئے ہیں، اور تم انہیں یہاں کیوں لے آئی؟ یہ تمہیں ڈرائنگ روم لگ رہا ہے؟ کچھ عقل باقی ہے یا سب کی سب بیچ کے کھا گئی ہو؟ ابھی آئی شگفتہ کی ان پر نظر پڑی تو پہلا جملہ بہت پیار سے بولی اور دوسرے میں زمانے بھر کا غصہ تھا امبرین کی طرف، جو کہ پہلے ہی شرمندہ شرمندہ کھڑی تھی۔ ارے یہ سجاد کو الیکٹریشین سمجھی تھی، تبھی تو پورا بورڈ ٹھیک کروانے یہاں لے آئی۔ الماس نے لطف لیتے ہوئے ساری کہانی کہہ سنائی، جبکہ الماس کی بات سنتے شگفتہ نے تیکھے ابرو کر کے عنبر کو گھورا۔ ارے بیٹا تم میرے ساتھ آؤ، اور معاف کرنا اس عقل کی اندھی نے تمہیں الیکٹریشین سمجھا۔ عقل ہوتی تو فرق سمجھ میں آتا، ایک ہائی کوالیفائڈ بندے میں اور الیکٹریشین میں۔ یہ تو ہے ہی کھسکی ہوئی، اس پہ گھر چھوڑوں تو یہ تو مہمانوں کے پلمبر اور پلمبر کو مہمان بنا دے۔ ایک ٹکے کی عقل نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ دونوں ہی لڑکیاں میری دشمن ہیں۔ سجاد سے معذرت کر کے پیچھے آتے فقیرانہ حلیے میں ملبوس ہدیہ کو دیکھ کر شگفتہ کو پھر سے تاؤ چڑھ گیا۔ انہوں نے اسے بھی ساتھ رگید کر سارے حساب بے باک کیے۔ در حقیقت رشتے کی آس تو وہ چھوڑ ہی چکی تھی، اب پے در پے ان کی غلطیوں کو دیکھ کر وہ الٹ ہی پڑی۔ ارے نہیں، بچی ہی تو ہے، اور بچیوں کی یہ معصومیت تو اچھی لگتی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو مانو ہمیں بیچ کر کھا جائے اور پتہ بھی نہ لگے۔ حالانکہ تم نے مہمانوں کے سامنے کتنا سارا سنایا ان کو، لیکن مجال ہے جو بچیوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہو۔ کتنی سعادت مند اولاد ملی ہے۔ عنبر بہت ملائم نظروں سے بچیوں کی طرف دیکھ کر ان کی تعریفیں کر رہی تھی۔ یہ تو ہے، تم یہیں کھڑے کھڑے سب باتیں کرو گی، اندر تو آؤ۔
खिसियानी सी हंसी लबों पे सजाए शगुफ्ता इन्हें लिए अंदर की तरफ बढ़ गई। उनके पीछे अंदर जाते सज्जाद ने एक गहरी शोक नज़र अंबर पे डाली, जिसे अंबर ने जी जान से महसूस किया। हो गई मुरम्मत या कुछ नट बोल्ट अभी ढीले हैं? तुम तो चलो, करती हो उठपटांग हरकतें, मुझे फालतू में रेगेद के रख दिया मेहमानों के सामने। 2 कदम इसकी तरफ चल कर आई हदिया ने कलस कर कहा। अम्मी को तो खुदा वास्ते का बैर है हमसे, देखा नहीं कैसे वो मासूफ मजाक उड़ाती नज़रों से घूर के गए हैं। कहता होगा इस घर की लड़कियां एक पागल है और एक चूड़ी। सुलगता जुमला कहकर गोया इसने वो इंसल्ट हदिया से बांटी जो सज्जाद के मजाक उड़ाने पे महसूस हुई। अंबर की बच्ची चूड़ी होगी तुम खुद और तुम्हारी सब सहेलियां, आंखों की अंधी उल जलूल। उसे ध प्रसीद करके जवाबी हमले से बचने के लिए वो अंदर की तरफ भागी थी। जवाबी हमले की शदीद ख्वाहिश में वो अंधाधुंध उसके पीछे भागी थी। अपनी धुन में वो फ़ोन सुनते बाहर निकलते हुए सज्जाद से टकरा गई और बिना नज़रें मिलाए माजरत करती अंदर की तरफ बढ़ गई। लेकिन सज्जाद दूर तक उसे अंदर जाता देखता रहा। उसे अच्छी लगी थी, खूबसूरत नकूश वाली आंधी तूफान जैसी लड़की। बाहर बारिश एक बार फिर से बरसने को तैयार थी और अंदर अलमास शगुफ्ता से अंबर की और इसके रिश्ते की बात कर रही थी और दिल धनक के 8वें रंग में भीगा किसी नई लय पर धड़क रहा था। हाँ, मोहब्बत धनक का 8वां रंग ही तो है, जो रंगों में सबसे खूबसूरत और मुनफरिद रंग था। ज़ेरे लब मुस्कुराता सज्जाद मोबाइल कान से लगाए अंदर की तरफ बढ़ गया। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और लाइक का बटन, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपको पसंद आई तो दोबारा फिर इसी तरह की कहानी लेकर नेक्स्ट वीकेंड पे ज़रूर आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।